ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زینیا اور شہرام کی شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن شہرام کی شادی پر ہی نشاط بیگم کافی کچھ نوٹ کر لیتی ہیں، اور یہ بھی انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ زینیا اور اس کی ماں سیرت بیگم کس قدر چالاک عورتیں ہیں، خاص طور پر جب سمین بیگم نشاط بیگم سے کہتی ہیں کہ اب میری فریال کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اس کا بھی کوئی اچھا جوڑ مل جائے، تو نشاط بیگم وہیں پر خاصی حیران ہوتی ہیں۔ اور پھر جب سدرا کہتی ہے کہ آنٹی آپ تو شہرام بھائی کے لیے فریال کا رشتہ لے کر جانے والی تھی نا، پھر آپ نے زینیا کے ساتھ شادی کا کیسے ارادہ کر لیا؟ اور اس موقع پر سیرت بیگم جس طرح بکھلاہٹ میں آ کر سدرا کو وہاں سے جانے کا کہتی ہیں، نشاط بیگم ساری بات سمجھ جاتی ہیں کہ یہ سارا چکر سیرت اور زینیا کا چلایا ہوا تھا شہرام کو پھنسانے کے لیے، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے کیونکہ شہرام اور زینیا کا نکاح ہو چکا ہے۔ نشاط بیگم چپ تو ہو جاتی ہیں لیکن اندر ہی اندر شدید پریشان ہوتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا کہاں پھنس گیا، اور جس طرح سیرت بیگم نے فریال کو استعمال کیا ہے اس شادی کے موقع پر شہرام اور اس کی ماں کو یقین دلانے کے لیے کہ فریال اور زرار ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے ہیں، وہ دونوں تو ایک دوسرے سے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن یہ سمین ہی ہے جو کسی چھوٹی سی وجہ کو لے کر ان دونوں کی شادی کے لیے ہاں نہیں کر رہی، لیکن میں بالآخر منا کر ہی رہوں گی۔ ویسے یہاں پر مجھے فریال پر بھی بہت غصہ آتا ہے، کیا وہ اپنی چاچی کی نیچر سے واقف نہیں جو یوں اپنی چاچی کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے، اور جب چاچی اسے بہو کہہ کر مخاطب کرتی ہیں تو فریال آخر شرمانے کیوں لگتی ہے، جبکہ فریال اچھے سے جانتی ہے کہ زرار صرف اور صرف مہک سے محبت کرتا ہے، اور پھر فریال خود بھی تو مہک سے کانٹیکٹ کر چکی ہے مہک اور زرار کے درمیان میں غلط فہمیاں دور کروانے کے لیے۔ تو پھر سیرت جب فریال کو 2-3 بار بہو کہتی ہے تو فریال کو وہیں ٹوک دینا چاہیے تھا۔ فریال تو یوں شرماتی ہے اور سر جھکاتی ہے جیسے وہ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہے۔ بہرحال سمین اچھے سے سیرت کو جانتی ہے اور وہ اچھے سے سمجھ چکی ہے کہ سیرت جو ابھی فی الحال ہمارے ساتھ اتنی اچھی بن رہی ہے اس کے پیچھے یقیناً کوئی گہری سازش ہے، ورنہ یہی سیرت جو ہمیں اپنے رشتہ داروں میں بٹھانے سے، بلانے سے، انٹروڈیوس کروانے سے، ہماری غربت کی وجہ سے ہمیشہ اوائڈ کرتی تھی، اب کیوں بار بار ہمیں شادی میں شریک ہونے کے لیے اصرار کر رہی ہے اور فریال کو بھی شادی میں آگے آگے رہنے کا کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی شادی ختم ہوتی ہے سیرت کا اصل روپ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ فریال کو صاف منع کر دیتی ہے کہ جب تمہاری ماں میرے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ اب تم بھی زرار کا پیچھا چھوڑ دو اور گھر کے چکر لگانے بھی بند کر دو۔ دوسری طرف زینیا جب رخصت ہو کے شہرام کے گھر جاتی ہے تو پہلے دن سے ہی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیتی ہے، کیونکہ جب شہرام زینیا سے کہتا ہے کہ ہم ان لکی لوگوں میں سے ہیں جو محبت بھی کرتے ہیں اور اپنی محبت کو پا بھی لیتے ہیں، تو زینیا شہرام کو جواباً کہتی ہے کہ آف کورس وی آر لکی، لیکن آپ تو اس لیے بھی زیادہ لکی ہیں کہ آپ نے مجھے پایا ہے۔ یہیں پر شہرام کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ زینیا کس قدر خود پسندی کا شکار ہے، اور شہرام جو ہمیشہ سے بہت ڈاؤن ٹو ارتھ اور سادہ لوگوں کو پسند کرتا تھا، آگے آگے چل کے زینیا کے مزید رنگ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی زینیا جو شہرام کو شادی سے پہلے کہتی تھی کہ آپ کے ماں باپ میرے لیے بھی ماں باپ ہیں اور آپ کی بہن شانزے دراصل میری اپنی بہن ہے، میں اسے ہمیشہ بہنوں کی طرح ہی پیار کروں گی، لیکن شادی کے اگلے دن ہی زینیا شانزے کے ساتھ جو کرنے والی ہے، شانزے جسے سب گھر والے مل کے بڑی مشکل سے ڈپریشن سے باہر لا رہے تھے، اب اس قدر ڈیپ ڈپریشن میں چلی جائے گی کہ شاید گھر والوں کے لیے اسے ڈپریشن سے واپس لانا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ شانزے تو بہت محبت اور چاہت سے اپنی بھابھی کے پاس جاتی ہے پہلے دن تاکہ اسے اپنائیت کا احساس دلا سکے، اس کی تیاری میں اس کی مدد کر سکے۔ اب شانزے تمام سیٹس میں سے جو سب سے خوبصورت سیٹ ہے پسند کرتی ہے کہ آج زینیا بھابھی اپنے جوڑے کے ساتھ یہ پہنے گی تو بہت خوبصورت لگیں گی، جبکہ زینیا شاور لے کے جب باہر نکلتی ہے اور شانزے کو اپنے کمرے میں دیکھتی ہے تو بجائے اس کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے الٹا اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی اور میرا سیٹ تمہارے ہاتھ میں کیا کر رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا بغیر اجازت کے دوسروں کی چیزیں چھیڑنا کتنی بری بات ہے۔
شانزے کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے گی جیسے مجھے تم پر شک ہے کہ شاید تم میری چیزوں پر نظر رکھ کے بیٹھی ہو یا چوری کرنے آئی ہو۔ شانزے کو شدید ذلت کا احساس ہوگا کہ جس گھر میں اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے اسی گھر میں اسے چور کی نظر سے دیکھا جائے۔ شانزے زینیا کی بات پر ہرٹ تو بہت ہوگی لیکن فی الحال وہ اپنی فیلنگز کسی کے سامنے شو نہیں کرے گی، چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کے خوب روئے گی اور ولیمے کے موقع پر اپنے بھائی کی خاطر شریک تو ضرور ہوگی لیکن اس قدر بجھی ہوگی کہ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ بارات پر تو شانزے بہت کھلی کھلی تھی، اب آخر ایسا کیا ہوا کہ شانزے بالکل ہی بجھی ہوئی لگ رہی ہے۔ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے زینیا شہرام کو شانزے کے خلاف بھڑکانے کے لیے کہے، لگتا ہے آپ کی بہن کا گھر اجڑ گیا ہے تو اپنے بھائی کا گھر بستا ہوا نہیں دیکھ پا رہی۔ زینیا کی یہ باتیں سن کر شہرام کو بھی یقیناً افسوس ہوگا کہ اس نے کس طرح کی لڑکی سے محبت کی اور شادی کر لی۔ زینیا تو یہی چاہتی ہے کہ جس طرح اس کی اور اس کے بھائی زرار کی آپس میں زیرو بانڈنگ ہے، بلکہ زرار تو زینیا کی ہر بات میں خامیاں نکالتا رہتا ہے کیونکہ زینیا میں خامیاں ہیں بھی۔ تو زینیا سے بھلا یہ کہاں برداشت ہوگا کہ شہرام اپنی بہن شانزے کو سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھے، اسے اتنی اہمیت دے کہ شانزے کی ہنسی شہرام کے لیے سب سے قیمتی ہو۔ زینیا تو صرف یہی چاہتی ہے کہ شہرام اب صرف میرے بارے میں سوچے، مجھ سے بات کرے اور میرے ساتھ ہی خوش رہے۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ شہرام کو اس کے گھر والوں کے خلاف بدظن کر کے ان سے دور کر سکے، لیکن زینیا کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ دوسری طرف جب کافی عرصہ گزر جائے گا، فریال اور زرار کی نہ انگیجمنٹ ہوگی نہ شادی ہوگی، تو شہرام کی ماں نشاط کو تشویش ہوگی کہ سیرت نے تو کہا تھا کہ زینیا کے فوراً بعد میں اپنے بیٹے زرار کی شادی کی پلاننگ کر رہی ہوں۔ اب ویسے نشاط کو چاہیے یہ کہ فریال کے گھر جائے اور سمین سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرے تاکہ سمین نشاط کو ساری حقیقت سے آگاہ کر سکے کہ ہاں سیرت بھابی میرے پاس آئی ضرور تھیں فریال کا رشتہ لے کر، لیکن میں نے اس لیے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی ہوں زرار فریال سے نہیں بلکہ اپنی کولیگ مہک سے محبت کرتا ہے، اور زرار نے تو سیرت بھابی اور زینیا کو مہک کے گھر رشتہ لینے بھی بھیجا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ مہک نہ صرف ملک چھوڑ کے چلی گئی بلکہ زرار کے ساتھ بھی تمام کانٹیکٹ ختم کر دیا۔ اور سمین کو چاہیے کہ نشاط کو یہ بھی بتا دے کہ میں تو حیران ہوئی تھی جب سیرت بھابی نے اپنے بیٹے زرار کے لیے فریال کا رشتہ مانگا، کیونکہ سیرت بھابی تو ہمیشہ سے ہم سے ہماری غربت کی وجہ سے نفرت کرتی آئی ہیں۔ اور دوسری طرف نشاط اگر سدرا سے بھی کانٹیکٹ کرے تو سدرا نشاط کو بتا سکتی ہے کہ آنٹی جس دن میں نے زینیا آپی کو بتایا کہ آپ شہرام بھائی کا رشتہ فریال آپی کے گھر لے کر جانے والی ہیں، اس کے کچھ دنوں بعد ہی مجھے پتا چلا کہ شہرام بھائی اور زینیا کا رشتہ پکا بھی ہو چکا ہے۔ اب نشاط کو ایک دفعہ یہ سب باتیں پتا چل جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف مہک کو بھی چاہیے کہ زرار کی ماں اور بہن کی بدتمیزی کا بدلہ کم سے کم زرار سے تو نہ لے، زرار تو مہک سے محبت ہی کرتا ہے نا۔ زرار کو صاف بتا دے جو کچھ سیرت نے اور زینیا نے ان کے گھر جا کے کیا، اور خاص طور پہ جو ویڈیو دکھائی تھی زینیا نے جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جیسے زرار ایک طرف تو مہک سے جھوٹی محبت کے دعوے کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف اپنی کزن فریال کے ساتھ بھی محبت کی پینگیں اڑا رہا ہے۔ لیکن ناظرین یہ سارے راز تو ہمیں پتا ہیں، اگر ڈرامے میں یہ راز اتنے آرام سے کھل جائیں تو پھر کہانی کا کیا مزہ۔ ویسے آپ میں سے کون کون اس انتظار میں ہے کہ مہک کب زرار کو سیرت اور زینیا کی اصلیت بتائے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔